بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ دن ہے آج، اور آغاز اس کا ہو چکا۔ الیکشن کمیشن کی جو درخواست ہے اس پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان آج فیصلہ کن دن ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء اب دلائل کا آغاز ان کی طرف سے، اور بلہ انتخابی نشان جو پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا تھا پی ٹی آئی کو، اب سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی درخواست پر اس کی سماعت کر رہا ہے۔ بڑے اس میں کل جو بڑا ایک ایونٹ فل دن تھا، اس لیے کہ اس میں جو آبزرویشنز تھی، جو ججز کی جو گفتگو تھی، اس سے پورے ملک میں یہ رائے بنی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے پلان کیا ہے، ساری صورتحال میں تھوڑا سا وہ ڈسکس کریں گے، اور آج پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے۔ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی طرف سے، یا جو ججز نے سوال کیے ہیں، ان کے جواب میں پی ٹی آئی کے پاس کیا آرگومنٹ ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے قانون پر ایک نظر ڈالیں، پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن پر ایک نظر ڈالیں، تو اس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ ہر 5 سال بعد پارٹی کے الیکشنز ہوں گے، لیکن جس سال جنرل الیکشنز ہو رہے ہوں گے ملک میں، جس وقت جنرل الیکشنز نے ہونا ہے، اس کا جو ٹائم ہے، اس سے 2 سال قبل انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے جائیں گے۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہے تحریک انصاف کا، اور پارٹی جو ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کے تحت چلتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے تحریک انصاف کو رجسٹر کیا، تو تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہنا کہ اب آپ الیکشنز کروائیں، اس وقت میں جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور اس کی تاریخیں دینا، یہ جو بڑا یہ ایک قانونی نکتہ ہے، اس پہ ججز کیا رائے دیتے ہیں۔ لیکن جن وکلاء سے میری بات ہوئی ہے اس کے مطابق اگر پی ٹی آئی کا کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے تو وہ کوئی مینڈیٹری نہیں تھا، الیکشن کمیشن کا یہ حکم ہی غیر قانونی تھا اور غیر آئینی تھا۔ لیکن بعض قانونی ماہرین کے نزدیک یہ جو الیکشن کمیشن کا حکم تھا کہ آپ کروائیں یہ الیکشن، وہی غیر قانونی تھا۔ تو اب آج دلائل دیے جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر کا جو نقطہ ہے وہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ کسی بھی ووٹر کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، یہ بنیادی ایک اصول ہے۔ جب سپریم کورٹ خود یہ کہتی ہے کہ ووٹ دینا کسی بھی شخص کا حق ہے، تو اتنے کروڑوں لوگ جو اس پارٹی کے ہیں، آپ ان کو پارٹی کے پلیٹ فارم سے محروم نہیں کر سکتے۔ اور اگر کہیں چھوٹی موٹی بے ضابطگی ہو بھی گئی ہے تو اس کی کوئی سزا ہو سکتی ہے، جیسے آج اے این پی کو سنگل ان کا جو سمبل ہے الیکشن کا وہ الاٹ ہوا، لیکن 20,000 روپے الیکشن کمیشن نے جرمانہ کر دیا کہ جی آپ اس سے آپ مزید مہلت مانگ رہے ہیں۔ اور تو اس طرح کا کوئی جو کیا جا سکتا تھا، لیکن سمبل کو ہی واپس لے لینا یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں تھا۔ دوسرا ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا بیرسٹر علی ظفر نے کہ جو اس وقت ایسا سپریم کورٹ کی کل کی جو سماعت ہوئی تو اس میں یہ تاثر آیا کہ جیسے یہ پی ٹی آئی انٹرا الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی الیکشن پٹیشن اور اس کو کوئی کسی انتخابی تنازع کے طور پر اس میں بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو کل سپریم کورٹ بال کی کھال ادھیڑ رہا تھا، یہ بنیادی طور پر کیس وہ نہیں ہے۔ یہ تو قانون کے مطابق دستاویز جو الیکشنز کی فراہم کی جانی تھی، الیکشن کمیشن نے سمپل اس کی جانچ پڑتال کرنی تھی، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی باڈی تو ہے، لیکن وہ ایکٹ سٹیچوٹ کے تحت کر رہی ہے، اور وہ جو الیکشن ایکٹ ہے وہ سٹیچوٹ پرووائڈ کرتا ہے، یعنی اس کی کریشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے اور وہ ایک آئینی باڈی ہے، لیکن جو وہ پارٹیز کے الیکشنز کو جو دیکھ رہی ہے وہ الیکشن ایکٹ جو ہے، جو اس کا سٹیچوٹ ہے، اس کے تحت دیکھ رہی ہے۔ تو بار بار جو قاضی فائز عیسی صاحب کی طرف سے کہ ایک آئینی باڈی ہے، اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے آئینی باڈی کی کام میں رکاوٹ، لیکن آئینی باڈی بھی تو سرٹن جو ایکٹس ہیں، جو قوانین ہیں، ان کے تحت کام کر رہی ہے۔
تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے. اب آج اس وقت یہ ساری جو بحث ہے اب سپریم کورٹ میں ہے, اور جو پلان بی کیا ہو سکتا ہے تحریک انصاف کا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو میری تحریک انصاف والوں سے بات ہوئی ہے, ذرائع یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نظریاتی, جس کا انتخابی نشان بیٹسمین ہے, یعنی بلہ پی ٹی آئی کا نشان تھا لیکن بیٹسمین یہ نشان ہے نظریاتی کا. تو بلہ اور بیٹسمین, جس نے ایک بندہ جس نے بلہ اٹھایا ہوا ہے, یہ آپس میں ملتا جلتا ہے. تو ایک طرح سے جو گفتگو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ اگر آج پی ٹی آئی کو نہیں ملا انتخابی نشان بلہ, سپریم کورٹ نے نہیں دیا, تو پھر نظریاتی کے ساتھ الائنس کیا جائے گا. اور بھی آپشنز اس طرح کی موجود ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ تو فیصلہ کر لیا کہ میدان نہیں چھوڑیں گے. ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے اس میں وکلاء کو نمائندگی دی گئی ہے, ان خواتین کو نمائندگی دی گئی ہے جو بڑی بہادری سے جنہوں نے جیل برداشت کی ہے, اور پارٹی کے وہ کارکن جو نظریات کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا, ان کو پریفرنس دی گئی ہے. کہیں پر کچھ ایسی ٹکٹس ملی ہیں جس پر بڑا شور مچایا گیا ہے. اس میں امتیاز عالم صاحب کو ملی ہے ایک ٹکٹ بہاول نگر سے. اب امتیاز عالم صاحب جو ہیں وہ آپ ان کے جو ان کے جو خیالات ہیں آپ ان سے بالکل اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک پڑھے لکھے اور ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اصولوں کی بنیاد پر جو ماضی میں جو حکومتیں تھیں یا اسٹیبلشمنٹ تھی اس سے وہ ٹکر لے چکے ہیں. اور پھر ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ ہوئی تھی جرنلسٹوں کے ایک گروپ نے جا کے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی تھی, اور یہ جو سارا ملک میں جو فضا ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی, اور وہ انیشیٹو بھی امتیاز عالم صاحب تھا. میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے, پارٹی کے ورکرز کا بالکل حق ہے کہ وہ جس طرح مرضی اس پر وہ احتجاج کریں یا اپنا ریئیکٹ دیں, لیکن عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کو ٹکٹس دی گئی ہیں, اور جو بگ وگز ہیں, بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے نام تھے, ان کو عمران خان صاحب نے الیکٹیبلز کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. شیخ رشید صاحب نے بھی یہ ان کو بھی پی ٹی آئی کی اس الیکشن میں حمایت نہیں ہوگی, اور انہوں نے کاغذات ان کی واپسی کی خبریں ہیں. تو بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو مثلا جیسے مسرت چیمہ, جمشید اقبال چیمہ, انہوں نے بھی اپنے کاغذات واپس لے لیے کیونکہ انہیں نہیں ملا ٹکٹ, پارٹی کا نہیں ملا. تو اوور آل جو ٹکٹس دیے ہیں خان صاحب نے, جن حالات میں دیے گئے, لوگوں کی اتنی ان تک ایکسیس بھی نہیں تھی, لیکن جو لوور کیڈر ہے پارٹی کا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ فرنٹ پہ آیا. دوسری طرف نون لیگ کے گھر لڑائی پڑی ہوئی ہے, وہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, بہت کو, کبھی کسی کو, کبھی اس کو. نون لیگ اور کیو لیگ کی لڑائی ہو گئی آپس میں, کیونکہ یہ تو چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ آپ شہباز شریف اور نواز شریف پر اعتبار نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جو چودھری شجاعت کے ساتھ کیا ہے, اور خاص طور پر جو طارق بشیر چیمہ کے ساتھ جو ہوئی ہے, کیونکہ جو لڑائی ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کی اور چودھری شجاعت کی, اس میں چیمہ صاحب کا ایک بڑا ہاتھ ہے, بڑا رول ہے ان کا. بٹ اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں نون لیگ نے انہی کو ایڈجسٹ نہیں کیا. تو مطلب آپ دیکھ لیں, ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اب وہ آزاد الیکشن لڑیں گے تو کیا انہوں نے جیتنا ہے الیکشن, انلیس کہ کوئی طاقتور لوگ ان کو آ کے ان کا نام اناؤنس کر دیں کہ جی وہ الیکشن جیت گئے ہیں. ادروائز کیا مسلم لیگ کاف, کیا پدی کا شوربہ, کون سی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. چودھری پرویز الہی تو اب پی ٹی آئی کے صدر ہیں, اور مونس الہی, اور یہ تو اب ایک قد کاٹھ ان کا سیاسی اتنا بڑھ گیا کہ لوگ ان کو بلے پہ ووٹ دیں گے آ کے. اور انہوں نے پروف بھی کیا چودھری صاحب نے, پرویز الہی صاحب نے, کہ وہ مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ اسی طرح جو تحریک استحکام کے ساتھ بھی معاملات ہیں. اور اب یہ پارٹی دیکھیں, یہ ایسی پارٹی ہے نون لیگ کہ اس میں اگر آپ نے قومی اسمبلی کا یا صوبے کا ٹکٹ نہیں دیا تو وعدہ کیا کہ آپ کو سینٹ کا دیں گے, یہ وعدہ کیا کہ آپ کو میئر دیں گے. یہ نہیں, کوئی نظریہ نہیں ہے اس جماعت کا. یہ صرف وہ بس آؤ, بیٹھو, ملو, کھاؤ, پیو تے پھوٹو, یہ اس کا نظریہ ہے کہ جی مجھے بھی ٹکٹ دیں, اچھا تمہیں یہ ٹکٹ نہیں ملا تمہیں وہ مل جائے گا, تمہیں یہ نہیں ملا تمہیں وہ مل جائے گا. کمپنسیشن,
مفادات، یہ نون لیگ کی پالیٹکس جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں. اور بہرحال ایونٹ فل دن ہے، آپ کو سارا دن اپڈیٹس دیتے رہیں گے جیسے جیسے سپریم کورٹ کا معاملہ آگے بڑھے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.